السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن ہمارا تیسرا سیشن ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس حق کو بیان کریں گے، اور ایمان لانے کے بعد جو دوسرا حق ہے ہر امتی اور ایمان والے کے اوپر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور محبت کے اوپر لاجیکل آنسر بھی ہے، اور اس کے اوپر قرآن سے بھی دلیل ملتی ہے، اور اس کے اوپر احادیث سے بھی دلائل ملتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی زندگی سے عملی نمونہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہونی چاہیے، ایک یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو محبت امام الانبیاء سے اتنی ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ محبت اور کسی سے نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے فرمائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو پھر امت کی بھی سب سے زیادہ محبت صرف اپنے نبی کے لیے ہونی چاہیے اور نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فکر اپنے امت کی فرمائی، تو پھر امت کو بھی سب سے زیادہ فکر اپنے محبوب نبی کی ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ محبت نبی سے ہوگی تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، بہت آسان اور بہت مختصر ہے اس بات کو سمجھنا۔ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن اس کے اوپر کیا دلیل دیتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس بات کو تفصیل میں دیکھ لیں گے کہ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنی قربانی دی اور اتنا مانگا اور اتنی فکر کی اور اتنا سیکریفائس کیا اور اتنا کمپرومائز کیا اور اتنا غم برداشت کیا، کہ اب ایمان والوں کے اوپر، ایمان والوں کی جان سے زیادہ حق ان کے نبی کا ہو گیا ہے۔ یہ اس قربانی کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے، اس مانگنے کی وجہ سے اور اس تڑپ کی وجہ سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنی امت کے لیے کیا۔ اور قرآن جو محبت کا معیار دے رہا ہے، وہ کیا دے رہا ہے کہ ایمان والے کے دل میں محبت امام الانبیاء کی اس کی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ معیار ہے کہ ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اگر ہوگی تو وہ امام الانبیاء سے ہوگی، تب اس کا ایمان کامل ہوگا۔ کیونکہ ایک انسان کو بہت سی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں سے محبت، مال سے محبت، کاروبار سے محبت، اپنی صلاحیتوں سے اور بہت سی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء سے ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ اور یہ محبت سب سے زیادہ کیوں ہونی چاہیے، یہ محبت سب سے زیادہ کیوں ہونی چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محبت آپ کو سب سے زیادہ ہوگی امام الانبیاء سے، تو پھر امام الانبیاء کے لیے قربانی دینا، پھر امام الانبیاء کے دین کے لیے قربانی دینا، پھر آپ کی شریعت کے لیے قربانی دینا، اور پھر اسلام کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء سے ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا اور اتباع کرنا اور اطاعت کرنا، اور آپ کے اقوال کے مطابق اور آپ کے اعمال کے مطابق اور آپ کے طریقوں کے مطابق اور آپ کی مبارک اور پیاری سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنا آسان تر ہو جائے گا اور بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کبھی خواہش کی اتباع ہوگی، اور کبھی سماج کی اتباع ہوگی، اور کبھی روایات کی اتباع ہوگی، اور کبھی غیروں کی اتباع ہوگی۔
اس لیے سب سے زیادہ محبت جب امام الانبیاء کے دل میں آ جائے گی، پھر کوئی دوسرا راستہ اور کوئی دوسری شخصیت اور کوئی دوسری پرسنالٹی اس کی اتباع اور اطاعت اور پیروی کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان فالو اسے کرتا ہے اور پیروی اس کی کرتا ہے اور کاپی اس کو کرتا ہے جس کی محبت اس کے دل کے اندر اتر جائے، جس کی عظمت اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ ہم احادیث مبارکہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حق کے متعلق کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد یعنی ماں باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہاں پہ سب سے قریبی تعلقات جو ایک انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت، انسان کے دل میں جن رشتوں کے متعلق سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ان کو بیان کیا ہے امام الانبیاء نے، کہ والدین، ماں سے بہت محبت ہوتی ہے اور والد سے بہت محبت ہوتی ہے اور اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں بہن بھائی بھی آ جائیں گے اور بیوی بھی آ جائے گی اور رشتہ دار بھی آ جائیں گے اور ہمسائے بھی آ جائیں گے اور دوست بھی آ جائیں گے اور بہت سے لوگ آ جائیں گے۔ لیکن ایمان والا وہ ہوگا، کامل ایمان والا وہ ہوگا، مومن وہ ہوگا جو ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء کو دے دے، جس کے دل میں ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ محبت امام الانبیاء کی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر اس کے سامنے اس کے گھر والوں کی، اس کے رشتہ داروں کی، اس کے معاشرے کے لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی سماجی تقاضا ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو اب اس کو انتخاب کرنا کسی ایک کا، تو یہ کسی ایک کا انتخاب کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ محبت کی بنیاد پر ہوگا، یہ تعلق کی بنیاد پر ہوگا، یہ کنیکشن اور کنیکٹیوٹی کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اب وہ انتخاب کرے گا اس کا جس سے اس کو محبت زیادہ ہوگی، جس کی عظمت اور جس کی محبت اس کے دل کے اندر اتری ہوگی، اس کا وہ انتخاب کر لے گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مومن انتخاب کرتا ہے شریعت کے حکم کا اور سنت کا اور میری پیروی کرتا ہے، اور یہ تب کرتا ہے جب اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ہو۔ محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ہی پیروی اور اتباع کر پائے گا اور سماج کو اور معاشرے کو اور مخالفت کو برداشت کر پائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے، ورنہ آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اصول بیان کر دیا جو کہ جڑ ہے اتباع کی اور اطاعت کی اور پیروی کی اور فالو کرنے کی۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ بیان فرمائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ایمان کی مٹھاس کو، لذت کو اور مزے کو محسوس کرو، تو آپ کے اندر یہ تین باتیں ہونی چاہیے۔ مطلب جس شخص کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ اور یہ تین باتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ اس میں رشتے بھی آ گئے اور اس میں مال بھی آ گیا اور اس میں شہرت اور عزت بھی آ گئی اور اس میں جان بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی، ہر چیز سے زیادہ محبوب، ہر رشتے سے زیادہ محبوب، ہر تعلق سے زیادہ محبوب، ہر کام سے زیادہ محبوب، ہر خواہش سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے محبوب نبی ہونے چاہیے۔ اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، یعنی اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔
یعنی بیوی سے محبت ہے تو کیوں ہے؟ اللہ نے حکم دیا. والدین سے محبت ہے تو کیوں؟ اللہ نے حکم دیا. اولاد سے محبت ہے تو کیوں؟ اللہ نے حکم دیا. بہن بھائیوں سے محبت ہے تو کیوں؟ اللہ نے حکم دیا. دوستوں سے، رشتہ داروں سے تعلقات بنا کے رکھیں اور محبت ہے کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ان کا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، لیکن اتنی محبت کی جائے جتنی شریعت نے حکم دیا، کہ ان کی محبت غالب نہ ہو جائے اللہ کی محبت پہ، یا ان کی محبت غالب نہ ہو جائے امام الانبیاء کی محبت پہ، یا ان کی محبت غالب نہ ہو جائے محبوب نبی کے پیارے ازواج اور اصحاب کی محبت پہ، اور ان کی محبت غالب نہ ہو جائے دین اور شریعت کی محبت پہ. ہاں، جو حدود اور دائرہ طے فرما دیا محبت کا ان رشتوں کے لیے، محبت اس دائرے کے اندر، ان رشتوں سے محبت اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. اور تیسری بات، وہ شخص کفر میں جانے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتے ہیں، کہ کفر اس کے نزدیک اتنا ہی برا ہو جتنا برا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو آگ میں، زندہ آگ میں ڈال دیا جائے. تو کیا یہ کوئی پسند کرے گا کہ اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے؟ یہ تو سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی وہ کفر کو برا سمجھے اور اس سے نفرت کرے اور اس سے دور رہے، جیسے وہ آگ سے دور رہتا ہے کہ آگ نقصان نہ پہنچا دے. ایسے ہی ایک حدیث مبارکہ جس میں بیان فرمایا کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا. پتہ کیسے چلے گا دنیا میں کون کس سے محبت کرتا ہے؟ آخرت کے دن تو ساتھ ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا، تقسیم ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کی صف میں آ جائے گا. لیکن دنیا میں کیسے پتہ چلے گا؟ دنیا میں پتہ چلنے کا بہت آسان اصول ہے، بہت آسان اصول ہے. جو شخص جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کے طریقوں کو مان رہا ہے، جس کے طریقوں پہ عمل کر رہا ہے، جس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، جس کے نظریے اور عقائد کے مطابق اس نے اپنے عقائد بنا لیے، اس کا مطلب ہے یہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں ہمارا کھانا اور پینا کیسے ہے، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا کیسے ہے، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا غصہ کرنا اور ہمارا محبت کرنا کیسا ہے، کس کے طریقوں کے مطابق ہے، ہمارا انداز زندگی گزارنے کا اور ہمارا لباس اور ہمارا ہر سٹائل اور ہمارا معاش اور ہمارے تعلقات، یہ کس کے مطابق ہیں، کن کے طریقوں کے مطابق ہیں؟ کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں یا غیروں کے مطابق ہیں، غیروں کے طریقے کے مطابق ہیں؟ ہماری ترجیحات شریعت کی دی گئی حدود اور ترجیحات کے مطابق ہیں، امام الانبیاء کی بتائی گئی حدود اور سنتوں اور طریقوں کے مطابق ہیں، یا غیروں کے مطابق ہیں؟ دنیا میں یہ چیز، یعنی کہ عمل اور پیروی اور اتباع اور کاپی اور فالو کرنا ہے، یہ کلیئر کرتا ہے کہ تمہیں محبت کس سے سب سے زیادہ ہے اور تم کل قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑے ہوگے. ممکن نہیں ہے کہ زبان سے دعویٰ محبت کا کسی اور سے ہو اور بظاہر عمل کسی اور اتباع کسی اور پیروی کسی اور کی کر رہا ہوں. ممکن نہیں. اگر حقیقت میں محبت ہے تو پھر پیروی بھی ہوگی، اور اگر حقیقتاً محبت نہیں ہے تو زبان سے نعرہ یا زبان سے دعویٰ یا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. محبت کے اوپر دلیل عمل ہے، محبت کے اوپر دلیل الفاظ نہیں ہے، القاب نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، صرف گفتگو اور بات نہیں ہے. عمل کے اوپر
عمل سے ہی ثابت ہوتا ہے، اور عمل دلیل بنتا ہے محبت کی۔ تو عمل سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ہم آج کس سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا تعلق آج کس کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے طریقے کن کے طریقوں کے مطابق ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی معاملہ انہی کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ فرمایا ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا ہے، اور آپ کا پڑوس اور آپ کا قرب جنت میں حاصل کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ دنیا میں بھی ہم آپ کے طریقوں کے قریب رہیں، آپ کے طریقوں کے مطابق رہیں، اور آپ کے مبارک سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہر ہمارا انداز امام الانبیاء کے انداز کے مطابق ہونا چاہیے، ہر کام امام الانبیاء کے کام کے مطابق ہونا چاہیے، ہر عمل امام الانبیاء کے مبارک عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں قریب ہو گئے امام الانبیاء کے اعمال کے، تو آخرت میں قریب ہو جائیں گے امام الانبیاء کی ذات مبارکہ کے انشاءاللہ۔ کہ صحابہ کا امام الانبیاء سے محبت کا لیول کیا تھا اور معیار کیا تھا، اور کتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اور اس سے بھی زیادہ شدید محبت ہے، جیسے کسی کو بہت زیادہ شدید پیاس لگی اور شدید پیاس میں اس کو جو ٹھنڈا پانی لذت دے گا، ہمیں اس سے بھی زیادہ امام الانبیاء محبوب ہیں۔ خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ایسے حضرت ام عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، غزوہ احد میں ان کے گھر کی بہت شہادتیں ہیں۔ ان کو پیغام پہنچا، لڑائی جب ختم ہوئی اور غزوہ ختم ہوا، ان کو پیغام پہنچا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر بتایا کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ پھر بتانے والے نے بتایا اور پیغام پہنچایا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ تو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ کہا کہ مجھے زیارت کرواؤ۔ تو آپ تشریف لا رہے تھے تو زیارت کروائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد حضرت ام عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ تھیں، فرمانے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیریت سے ہیں اور عافیت سے ہیں تو پھر تمام غم میرے لیے کم ہیں، تمام غم میرے لیے چھوٹے ہیں، تمام غموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آپ عافیت سے ہیں۔ ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ ہر چیز سے بڑی ہوئی تھی اور ہر چیز پر غالب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ صحابہ کے دلوں میں ایسی محبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کیوں؟ تو اس کا ایک جواب تو میں دے چکا، عقلی جواب، اور دوسرا جواب کہ شریعت کا حکم ہے، اس وجہ سے کہ شریعت کا حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ اور دوسرا جواب اس کے اسباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا فرمایا اور کمال عطا فرمایا اور نوال عطا فرمایا اور قرب عطا فرمایا۔ تو یہ چار اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یہ اسباب محبت ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ ابھی تک جو بات کی اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے۔